جو اقدامات لیے ہیں بھارت کی جانب سے، اب ہم یہ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اقدامات لینے کی بھارت کے پاس کیپیسٹی ہے بھی یا نہیں، جو سنتاس معاہدہ معطل کیا. اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور احمد بلال صوفی صاحب نے. احمد صاحب، شکریہ آپ کے وقت کا. یہ فیصلہ تو کر لیا کابینہ اجلاس میں بھارت نے، اب انٹرنیشنل لاز کی روشنی میں آپ ہمیں بتائیے کہ بھارت کیا اس کے پاس کیپیسٹی ہے کہ وہ ایسا کچھ کر سکتا ہے؟ اگر ایسا کچھ کرتا ہے تو پاکستان کے پاس کیا لیگل آپشنز ہوں گی؟ جی بہت شکریہ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھارت کے پاس بین الاقوامی قانون کے لیگل فریم ورک میں ایسی کوئی کمپیٹنس، جورسڈکشن، پاور یا آپشن نہیں ہے جس میں وہ ایک ایگزسٹنگ ٹریٹی کو ہولڈ ان ابینس کر دے، یعنی اس کے تعطل کا شکار کر دے، اس کے آپریشن کو، خاص طور پہ جب وہ ٹریٹی کا تعلق پانی سے ہو اور پانی کے فلوٹ سے ریلیٹڈ وہ ٹریٹی ہو. ایسی ٹریٹیز عمومی طور پر بین الاقوامی قانون میں ان کو پریزرو کیا جاتا ہے. سو یہ جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک پرانا معاہدہ ہے جو وتھ اسٹینڈ کیا ہے ٹائم اور ایونٹس کو، اور اسی میں صرف ایک آرٹیکل ہے جو یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیلی لائی جا سکتی ہے، وہ آرٹیکل 12 ہے، اور وہ بھی دونوں ابینس کی پاور اسپیسیفکلی کنفر کی جاتی ہے کسی بھی بین الاقوامی کنونشن اور ٹریٹی میں. ایسی کوئی پاور ٹریٹی میں موجود نہیں ہے، اور صرف ایک فریق کو یہ پاور تو دی ہی نہیں جا سکتی، بیکاز ادروائز تو ٹریٹی کا بیسک سینٹرل تھیم جو ہے وہی کمپلائی ود نہیں ہوگا. تو یہ کمپلیٹلی بین الاقوامی قانون کے منافی اقدام ہے جو اس وقت کیا جا رہا ہے یا کی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں ہولڈ ان ابینس کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف آپ اگر دیکھیں کہ یہ اگر عذر کی لیا جا رہا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کو سپورٹ کرتا ہے یا کنڈیم نہیں کرتا، دونوں باتیں درست نہیں ہیں، کیونکہ اقوام متحدہ کی جو ایک قانون ہے جس کا نام 1373 ہے، یو این کی سیکیورٹی کاؤنسل کی چیپٹر 7 کی ریزولوشن میں تمام ممالک پابند ہیں اس قانون کے نیچے کاؤنٹر کرنے کے لیے ٹیررزم کو اپنی جورسڈکشنز میں. اور پاکستان بھی، انڈیا بھی، تمام ممالک ہر سال اپنی اینوئل رپورٹ فائل کرتے ہیں. کبھی بھی ابھی تک کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی کی طرف سے پاکستان میں جو عملی اقدامات لیے گئے ہیں ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے، اس پر کوئی ریزرویشن نہیں ریز کی گئی. اور اگر انڈیا سمجھتا ہے کسی بھی طور پر کہ پاکستان کسی حوالے سے انوالو ہے تو اس کو اس وینیو پر سیکیورٹی کاؤنسل کی کاؤنٹر ٹیررزم کمیٹی میں اپنا موقف لے کے جانا چاہیے. وہ ایک وینیو ہوگا جہاں پاکستان اپنا موقف بھی بیان کر سکتا ہے. اس تو تمام چیزوں کو بائی پاس کر کے ایک ایسا قدم یونیلیٹرلی کرنا جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے، میں سمجھتا ہوں یہ درست نہیں ہے. اور احمد بلال صوفی صاحب، کیا چین کی جانب سے بھی کوئی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ چین اپنے پاس سے آنے والا پانی بند کر دے؟ جی، وہ تو ظاہر ہے ایک ریجنل انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے جس میں آپ ایک ٹریٹی کو ہولڈ ان ابینس کر سکتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ باقی نیبرنگ کنٹریز کو یہ حق امپلائڈلی تجویز کر رہے ہیں کہ اس نوعیت کے اقدامات کوئی بھی ملک اٹھا سکے. تو یہ ایک بڑا ڈینجرس پریسیڈنٹ ہے، ڈینجرس اسٹیٹ پریکٹس ہے، اسے ہم اسٹیٹ پریکٹس کہتے ہیں. اور سب کانٹیننٹ کے ریورز کی فلو جس میں کئی ملک لوور رائپیرین ہیں، کئی اپر رائپیرین ہیں. چائنا انڈیا کے لیے اپر رائپیرین ہے اور پاکستان انڈیا کے لیے لوور رائپیرین ہے. بنگلہ دیش اور باقی ممالک بھی ہیں، نیپال بھی ہے. تو ان تمام ممالک کا آپس میں 70-80 سال کی جو اسٹیٹ پریکٹس ہے اس میں آج تک اس نوعیت کا وقوع نہیں ہوا جس میں ایک ٹریٹی جو پانی سے وابستہ ہے اس کو ہولڈ ان ابینس یا سسپینڈ یا کسی طور پر اس کو تعطل کا شکار کرنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ پانی کا تعلق صرف ریاست کی ڈگنیٹی کے علاوہ سروائیول سے ہے. لوگوں کا رائٹ ٹو فوڈ اس سے وابستہ ہے، رائٹ ٹو سروائیول اس سے وابستہ ہے. تو اس طرح کے معاملے کو تو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے. احمد صاحب، یہ بتائیے گا، اس معاملے کو آئسولیشن میں نہیں دیکھا جا سکتا. خطے کی صورتحال کو دیکھا جائے تو بہت سارے ریجنل پلیئرز ہیں. پاکستان اگر اپنا رسپانس دیتا ہے، وہ ہم کل دیکھیں گے اجلاس کے بعد کیا رسپانس دیا جاتا ہے. اب بین الاقوامی سطح پر پاکستان اپنا مقدمہ کیسے سامنے رکھ سکتا ہے کہ بھارت نے تو ایک طرف یک طرفہ اقدامات لے کے دھجیاں اڑا دیں قوانین کی، پاکستان کا رسپانس کیا ہونا چاہیے مختلف اسٹیک ہولڈرز کو انوالو کرتے ہوئے؟ دیکھیے، پاکستان ایک تو اس کو انڈیا نے جو 4-5 اقدامات اس سسپینشن کے علاوہ اور بھی لیے ہیں، ان کو ہم ایکٹ آف ریٹارشن کہتے ہیں، یعنی کوersive میجرز شارٹ آف یوزنگ فورس، کوersive میجرز، انفرینڈلی میجرز
short of using force. یہ ایک ناپسندیدگی کا اظہار ہے ریاست کی جانب سے. چلیے ان کا رائٹ ہے, سوورن رائٹ ہے, وہ پسند یا ناپسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں. اول تو اس کے لیے بھی بڑے کلیئر قواعد ہونے چاہیے. اگر ٹیررزم کے کسی بھی وقوع میں آپ دوسری ریاست کو ملوث سمجھتے ہیں یا تو آپ کو ایٹریبیوٹ کرنا چاہیے, آپ کے پاس ثبوت ہونے چاہیے, آپ کے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. صرف ایک موقف کی بنیاد پر یہ فرض کر لینا کہ دوسری ریاست جو کہ ایک ریسپانسبل ریاست ہے اس سے کوئی چیز ایسوسیٹ کر لیں کہ اس سے یہ ڈیفالٹ ہوا ہے, اور اس کے جواب میں آپ یہ 3-4 انفرینڈلی ایکٹ کرتے ہیں جو نان کوارٹسو ان نیچر تو ہیں لیکن انتہائی انفرینڈلی کے طور پہ دیکھے جائیں گے. تو پاکستان کو بھی میچنگ رسپانس کا اختیار ہے انڈر انٹرنیشنل لا, یعنی کہ پاکستان کی حکومت جو ہے وہ بھی سوٹیبل میجرز لے سکتی ہے جس میں اسی نوعیت کی میجرز کنسیڈر کی جا سکتے ہیں. تو سیاسی گورنمنٹ, پاکستان کی سیاسی جماعتیں یا گورنمنٹ یا جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, they need to examine the legal itinerary of similar unfriendly acts for a matching response. ساتھ ساتھ انڈیا کی جانب سے خاص طور پر سسپینشن آف ٹریٹی کو یا اس کی ہولڈنگ ان ابینس کو اس کو ریز کرنا چاہیے اقوام متحدہ میں اور مختلف اور فورمز میں کہ یہ پاکستان کے لوگوں کے انڈیویجول ہیومن رائٹس کی وائلیشن کے طور پہ بھی لیا جائے گا. ایک تو یہ ہے کہ ہم اس ایشو کو ریز کریں. عالمی بینک کی ثالثی میں یہ معاہدہ طے پایا, تو کیا کوئی انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی اس کا نوٹس لے سکتی ہے خود سے, یا ہمیں ریز کرنا ہوگا اس ایشو کو؟ دیکھیے یہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ پاکستان کے اسٹریٹجک ایشو میں سروائیول کے ایشو کی طرف لے کے جا رہا ہے. اگر یہ ہولڈنگ ان ابینس ذرا اور سوالت پکڑتی ہے اور شارٹ ٹرم میں اس کو وہ ریورس نہیں کرتے تو پاکستان ول ٹیک اٹ ایز سچویشن وچ تھریٹنز ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی. یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے فریم ورک میں جورسڈکشن میں آ جاتا ہے کہ ایک ایسا معاہدہ سسپینڈ ہوا ہے جس کا تعلق لوگوں کے سروائیول سے ہے جو انیبل کرے گا کہ پاکستان سے بہت ہی ایکسٹریم میجر لے. تو پاکستان اس سے پہلے کس طرح کے کوئی اقدامات کے سوچے اس سے اقوام متحدہ میں, یو این سیکورٹی کاؤنسل میں اور یو این جنرل اسمبلی میں یو این چارٹر کے فریم ورک کے نیچے یہ چیز پریزنٹ کرنی چاہیے کہ دس ڈیولپمنٹ از گوئنگ ٹو تھریٹن انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی بیکاز آف دا نیچر آف ایکٹیویٹی وچ انڈیا از ڈوئنگ. اور احمد بلال صوفی صاحب, بین الاقوامی قانون کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ سنس یہ عالمی معاہدہ ہے, کوئی تبدیلی دونوں ممالک کی رضامندی سے ہو سکتی ہے, تو پاکستان کی جانب سے اگر رضامندی نہیں ہوتی تو پھر یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ معاہدہ معطل ہوا ہے یا نہیں؟ کیا وہ ورلڈ بینک ڈیسائیڈ کرے گا؟ نہیں, ورلڈ بینک کو اس میں ہولڈنگ ان ابینس میں جورسڈکشن ابھی میرا نہیں خیال ہے, لیکن یہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا بڑی کلیئرلی ہے. انٹرنیشنل لا میں ایک کسٹمری پرنسپل ہے اپر اور لوور رائپیرین کا. اپر رائپیرین کسی بھی صورت میں لوور رائپیرین کے پانی کو روک نہیں سکتا. اب اگر ایک ٹریٹی جو ہے جو ایک لیگل فریم ورک ڈیولپ کرتی ہے تو اپر رائپیرین نے کیسے پانی کو چھوڑنا ہے, کتنے کیوسک پانی آنا ہے, وہ پانی کا جو فلو ہے اس کی انٹرپشن کا کوئی بھی وہ اہتمام کرے گا تو یہ تھریٹ کرے گا ریجنل پیس اینڈ سیکورٹی کو, اور یہ پھر اقوام متحدہ کی ڈائریکٹ جورسڈکشن کا ایشو بن جائے گا. اسی لیے میں کر رہا ہوں کہ پاکستان کی حکومت کو سوچنا چاہیے مختلف آپشنز پر. ان میں سے ایک آپشن یہ ہے کہ سیکرٹری جنرل کے آفس کو آرٹیکل 99 آف دا یو این چارٹر کے نیچے, یو این سیکورٹی کاؤنسل کو چیپٹر 7 آف دا یو این چارٹر کے نیچے, اور یو این جنرل اسمبلی کو جو بھی لیگل پروویژن ہے اس کے نیچے یہ سب چیزیں, یہ معاملات کو ٹیک اپ کرنا چاہیے. ان ایڈیشن ٹو P5 کنٹریز, P5 پرماننٹ 5 کنٹریز ہیں جو سیکورٹی کاؤنسل میں مینڈیٹ رکھتی ہیں, ان کے کیپٹلز کو بھی آگاہی دیں لیگل فریم ورک کی اور لیگل وائلیشنز کی. جن آرٹیکلز کا آپ نے ذکر کیا ہے احمد صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ان کی روشنی میں پاکستان اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے؟ تو پاکستان کا بہت اسٹرانگ کیس ہے, بھارت نے جو اقدام لیا ہے بڑا ہڑبڑی میں اور بڑا ہی غیر ذمہ دارانہ رسپانس ہے. جی بالکل, میرا یہی تاثر ہے کہ پاکستان کا مقدمہ کلیئرلی مضبوط ہے اگینسٹ اینی اٹمپٹڈ ابینس. اس سے پہلے انڈیا نے کوشش کی نوٹس سرو کرنے کی پاکستان کو کہ ہم اس کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں, تو میں تو اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ یہ ایک ایشو آف انٹینٹ بھی ہے, ایک بدنیتی پر مبنی اقدام بھی نظر آتا ہے, اور اس میں ایک میلا فائدی بھی نظر آتی ہے کیونکہ اس سے پہلے کوشش جاری تھی کہ اس ٹریٹی کو ری اوپن کر کے ری نیگوشیٹ کے نام پر اس کو سائڈ پہ کیا جائے, کیونکہ پانی احمد بلال صوفی صاحب, ماہر بین الاقوامی قانون, اور عبدالباسط صاحب, سابق سفیر, آپ دونوں کے وقت کا بہت شکریہ. بھارت کا پاکستان سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے اور اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے کا اعلان. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی زیر صدارت کا
کابینہ اجلاس کے بعد بھارت کا پاکستانیوں کو 60 کے تحت ویزے بند کرنے کا فیصلہ. ترجمان بھارتی وزارت خارجہ کی پریس کانفرنس میں اعلان کیا گیا کہ تمام پاکستانیوں کے بھارتی ویزے کینسل کیے جا رہے ہیں. بھارت میں موجود پاکستانیوں کو 48 گھنٹوں میں ملک چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے.